افغان حکومت اور طالبان میں معاہدہ اگلے سال تک متوقع ہے، امریکی مندوب۔ ماڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات کے لیے لارجر بینچ تشکیل، اور سنیے گا بلوچستان کے منفرد خیمہ عجائب گھر کے بارے میں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے لیے امریکی مندوب کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سن 2019 کے اوائل میں افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پا جائے گا۔ ادھر افغان طالبان نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ دوحہ مذاکرات کے دوران طالبان نے نئی عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات سنیے عبداللہ فاروقی سے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ اگلے 5 ماہ میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا جائے گا۔ افغان طالبان نے اپنے ایک اعلامیہ میں تصدیق کی ہے کہ انہوں نے دوحہ میں زلمے خلیل زاد کے ساتھ 3 روزہ مذاکرات میں شرکت کی ہے اور مذاکرات کے حوالے سے چند تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رواں سال ستمبر میں خلیل زاد کی تقرری کے بعد سے فریقین کے درمیان یہ دوسری ملاقات تھی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان سے متعلق یہ بیان کہ پاکستان امریکہ کے لیے کچھ نہیں کرتا، اس لیے امریکہ نے پاکستان کی امداد روکی ہے، اسی بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کی تنقید کے تناظر میں ریکارڈ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ٹویٹس میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا حوالہ بھی دیا۔ ادھر وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان کے بجائے اب باقی دنیا کو ڈو مور کرنا ہوگا۔ اس نئے پاکستان میں دنیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ برابری کی سطح پہ سب کو عزت دیں گے، ڈو مور نہیں سنیں گے، یو ہیو ٹو ڈو مور بیکاز وی ہیو آلریڈی ڈن اے لاٹ۔ ہم نے بہت کیا، ہم عزت دیتے ہیں، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ میرے ہر پاکستانی گھر، جو چاہے وہ جس صوبے اور جس اکائی اور جس علاقے اور جس مذہب اور جس مقصد سے اس کا تعلق ہے، اس نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور دنیا ہمیں پرسپشن کی پہ بیس اپروچ اپنائے ہوئے ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کی درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمر دراز۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مقدمہ میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت 4 مزید سینئر ججوں پر مشتمل 5 رکنی بینچ 5 دسمبر سے سماعت کا آغاز کرے گا۔ لارجر بینچ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے حوالے سے نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے گا۔ اس نئی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کے حوالے سے ایک خاتون درخواست گزار نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروا رکھی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف لگنے والی امریکی پابندیاں نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں جس میں واشنگٹن کو شکست ہوئی۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ آج تہران میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ احوال سنیے نازیہ گلزار سے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر اپنے براہ راست خطاب میں ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکی اقدامات ایرانی تیل کی برآمد روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا اور تیل کی برآمد جاری رکھے گا۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ آج تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کے بعد کسی مغربی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جیرمی ہنٹ نے ایران کے ساتھ طے شدہ عالمی جوہری معاہدے کو مشرق وسطی میں امن کا اہم جزو قرار دیا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اپنے حمایتی گروہوں سے کہا ہے کہ سعودی عرب کے سربراہ میں قائم اتحاد کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے روک دیے جائیں۔ باغی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی درخواست کے جواب میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواح علاقے ہزار گنجی میں مذہبی عالم حاجی عبدالہادی بنگل زئی کے گھر میں ایک چھوٹے سے مدرسے کے ساتھ ایک چھوٹا سا خیمہ عجائب گھر بھی ہے۔ یہ خیمہ عجائب گھر کیوں بنایا انہوں نے انہی سے سنیے۔ ہمارے جو نئے نسل کے لوگ ہیں یہ ہمارے سارے چیزیں بھول چکے ہیں، تو میں نے اسی وجہ سے یہ سارے چیزیں مختلف جگہوں سے مختلف کچھ قیمت پہ کچھ ساتھیوں نے مجھے دیا ہے، کچھ بہت دور دور سے یہ جمع کر کے میں نے یہاں لایا۔ پر سب سے پہلے تو میں نے اس کا ایک ماحول بنایا کہ بھئی ہمارے آبا و اجدادی ابدادا پردادا وغیرہ کس طرح رہتے تھے، خیمے لا کے بہت مشکل سے مختلف جگہوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان چیزوں کو میں نے لا کے یہاں لگایا۔ سارے یہاں پہ آتے ہیں، پکنک اپنا مناتے ہیں، یہاں کے بیٹھتے ہیں، تو ان کو ایک عجیب سا پرانا یاد تازہ ہو جاتا ہے سب کا، تو بس میرا بھی ایک شوق پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور میری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @نادیہ سلیمان۔
یہ نیوز بلیٹن اس وقت آپ فیس بک پر لائیو بھی سن رہے ہیں، اور حامد خان، ہدایت خان، محمد عالم، آپ سبھی کا بلیٹن کو پسند کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں یا کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو آپ ہماری نیچے فیڈ میں بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزار گنجی کے خیمہ میوزیم کی کہانی، جسے ہم نے ابھی اپنے بلیٹن کا حصہ بھی بنایا، اسے قارئین کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور خاصی تعداد میں پڑھا اور شیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے کٹاس راج مندر کیس میں ایک سیمنٹ کمپنی کو 10 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں کٹاس راج مندر از خود نوٹس کے کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی کو 10 کروڑ روپے سپریم کورٹ کے ڈیم فنڈ میں جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کٹاس راج مندر کے تالاب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک گرنے کا از خود نوٹس لے رکھا تھا۔ کمپنی کو 8 کروڑ مندر کے تالاب سے پانی استعمال کرنے اور 20 کروڑ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے پر جرمانے کے طور پر ادا کرنا ہوں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین میں پاکستانی طالب علم اسامہ احمد خان کی ہلاکت کی وجہ خودکشی ہے۔ وزارت خارجہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر موجود طالب علم کی ہلاکت کی مبینہ ویڈیو کو بھی جعلی قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ طالب علم کے خاندان سے رابطے میں ہے اور ان کی نعش آج رات تک پاکستان منتقل کرنے کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں شدید سمندری طوفان کے بعد سینکڑوں افراد بجلی کی بحالی اور خوراک کی سپلائی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ریاست کے کئی دیہاتوں میں مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے مہیا کی جانے والی خوراک اور پینے کا پانی ناکافی ہیں۔ طوفان کے نتیجے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی موت ملبے تلے دب کر ہوئی۔ پاکستان سپر لیگ میں آئندہ سال پشاور زلمی کی ٹیم میں ترکی کے کھلاڑی بھی مہمان کے طور پر شامل ہوں گے۔ ٹویٹر پر پشاور زلمی کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح انہیں دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر سیکھنے کا موقع ملے گا اور جب وہ اپنے وطن واپس لوٹیں گے تو اس جذبے کو پھیلا سکیں گے۔ ترکی کے کھلاڑیوں کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور اب مزید کھیلوں کی خبریں سنیے آپ عبدالرشید شکور سے۔ نیوزی لینڈ نے آج ابوظہبی میں پاکستان کو پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد صرف 4 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے صرف 176 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج پاکستان نے 37 رنز پر اننگ شروع کی تو 8 رنز کے اضافے پر 3 وکٹیں گر گئیں۔ اظہر علی اور اسد شفیق کے درمیان 82 رنز کی شراکت قائم ہوئی، لیکن اس کے بعد وکٹیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسد شفیق 45، بابر اعظم 13 اور کپتان سرفراز احمد صرف 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اظہر علی 65 رنز بنا کر آؤٹ ہونے والے آخری بیٹسمین تھے۔ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے لیفٹ آرم اسپنر اعجاز پٹیل نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ سال اسی ابوظہبی میں پاکستان کو سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے صرف 136 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم 114 رنز پر آؤٹ ہو کر وہ میچ 21 رن سے ہار گئی تھی۔ ویسٹ انڈیز میں جاری خواتین ورلڈ T20 میں ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اب سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ انگلینڈ کی ٹیم اس شکست کے باوجود سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے، جہاں وہ بھارت سے مقابلہ کرے گی۔ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کل اسلام آباد میں ہونے والی ہے، جس میں 6 ٹیمیں اپنی پسند کے کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گی۔ پاکستان سپر لیگ کا چوتھا ٹورنامنٹ 14 فروری سے شروع ہوگا۔ UEFA نیشنز لیگ فٹ بال میں انگلینڈ نے کروشیا کے خلاف 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے لینگارڈ اور ہیری کین نے گول کیے۔ سوئٹزرلینڈ نے بیلجیم کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ اسپین نے بوسنیا کو 1-0 اور ہنگری نے فن لینڈ کو 2-0 سے ہرایا۔ سال کے آخری ٹینس ٹورنامنٹ ATP فائنلز کے فائنل میں الیگزینڈر زیوریف نے عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ کو 6-4 اور 6-3 سے شکست دے دی۔ موسم کا حوال سنیے شمشاد آفریدی سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم مالاکنڈ ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ادارے کے مطابق کل بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے سرد ترین مقامات میں اسکردو اور استور کا درجہ حرارت -3، گوپس -2، کالام اور بگروٹ کا درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔